اور ہندوستان دو نہیں ایک ہی قوم، اور جلد یا بدیر یہ دونوں ایک ہو جائیں گی۔ یہ جملے آپ نے اکثر ہندوستانی دانشوروں، صحافیوں اور صاحب رائے کے منہ سے یقیناً سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ کچھ پاکستانی اذہان بھی ایسے ہیں جو کہ بدیسی لٹریچر سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ بھی اکثر یہی کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بے تحاشا یکسانیت مماثلت موجود ہے، اس وجہ سے پاکستان اور ہندوستان ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جس پہ ایک ہی قوم میں ڈھل جائیں گی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی پہچان ٹو نیشنز تھیوری یعنی دو قومی نظریے کے اوپر ہے، جو کہ بیابانگ دوحل یہ کہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کو دو علیحدہ ریاستوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جس کے تحت وہ اپنی آئیڈیالوجیز، اپنی مذہبی اور تاریخی ورثے کے تحت اپنے انتظامات چلا سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی دانشوروں اور کچھ پاکستانی ایسے ایلیمنٹس کے دعووں میں کتنی گہرائی اور سچائی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہی قوم ہے۔ ہندوستان کی طرف سے دعویٰ نمبر 1، ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے، جبکہ پاکستان ایک مذہبی تقسیمی فارمولے کی پیداوار ہے۔ جی ہاں بالکل، پاکستان جس کے لفظی معنی ہی پاک سرزمین یا پاک جگہ کے ہیں، وہ یقیناً ایک مذہبی تقسیم کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن ہندوستان جس کا مطلب ہندوؤں کی سرزمین یا ہندو مت کے ماننے والوں کی سرزمین ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مقدس سرزمین یعنی اسرائیل اور مقدس ہندوؤں کی سرزمین یعنی ہندوستان کسی طریقے سے بھی سیکولرزم کی آئیڈیالوجی یا جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس ہندوستانی دعوے میں کوئی حقیقت ہے؟ ہندوستان کی طرف سے دعویٰ نمبر 2، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے تمام رہنے والوں کی شکلیں، چہرے، مہرے ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کی جو قوموں کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو ایک ہی قوم مانا جانا چاہیے۔ جناب اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو مجھے تو دیکھنے میں تمام یورپین چھوٹی بڑی اقوام تب ایک جیسی ہی لگتی ہیں، اسی طرح چائنیز، جاپنیز، ساؤتھ اینڈ نارتھ کورینس میں بھی بے انتہا مماثلت نظر آتی ہے۔ کینیڈا اور امریکہ میں رہنے والوں اور ان کے چہرے مہروں میں یا رہن سہن میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ تو اگر اسی فارمولے کو ہندوستان کے لوگ ان تمام کنٹریز جن کے میں نے نام لیے ہیں باقاعدہ، یورپین کنٹریز ہیں، چاہے وہ چینی اور جاپانی ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا یا امریکہ اور کینیڈا کے رہنے والے، تو ان تمام کو بھی اسی فارمولے کے تحت ایک قوم کیوں نہیں مانا جاتا؟ میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو ضرور بتائیے۔ ہندوستان کی طرف سے دعویٰ نمبر 3، پاکستان کیونکہ ہندوستان کے وجود سے نکلا ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے ہندوستان ایک ایٹم کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان کیونکہ اس وجود سے نکلنے کے بعد اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے، اپنی انفرادیت یا پہچان کھو بیٹھا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر رہنے والی تمام قومیں یکسر مختلف ہیں اور وہ کسی بھی لحاظ سے ایک قوم کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتی۔ تو جناب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم سائنٹیفک رو سے دیکھ لیں کہ ہندوستان ایک ایٹم کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے وجود سے نکلنے والا ایک دوسرا ایٹم بھی تو ایٹم ہی رہے گا۔ کیا وہ اپنی شناخت یا اپنی پہچان کھو چکا ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کی طرف سے کیا گیا چوتھا دعویٰ، جو کہ یقیناً نہایت مذاق خیز ہے، کہ پاکستان کے اندر تمام تر رہنے والی اقوام تاریخی طور پہ اور مذہبی طور پہ جدا جدا ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر موجود تمام اقواموں میں یکجہتی ہے، تمام اقوام ہارمونیس ہے، اور تمام ایک ڈیفینیشن کے تحت ایک قوم ہے۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے ٹیریٹری کے اندر موجود، پاکستان کی ریاست کے اندر موجود 3 بیسک سویلائزیشن جو کہ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن سمجھی جاتی ہیں، مہر گڑھ یعنی بلوچستان کی 6000 سالہ پرانا تہذیب، گندھارا تہذیب جو کہ نارتھ اور ویسٹرن پاکستان کا حصہ رہی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ وادی سندھ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے والی تہذیب ہے، قدیم ترین تہذیبیں۔ یہ تمام علاقے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ہندوستان نامی کسی بھی ریاست یا حکومت کا حصہ نہیں رہے، یہ تاریخی طور پہ ایک منفرد اور آٹونومس ریاست کی حیثیت میں رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ یہ تمام خطابی ہندوستان کے زیر اثر رہا ہے، نہایت ہی غلط دعویٰ ہے۔ اچھا، اسی دعوے کا ہم پہلا حصے کو ذرا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والی تمام قومیں یکجا ہیں، تمام قوموں کے ڈیفینیشن کے مطابق ایک ہی قوم ہے۔ تو اگر یہ دعویٰ سچ مان لیا جائے تو کرناٹکا، مہاراشٹرا، کشمیر، خالصتان، منی پور، ناگالینڈ، ان تمام کے رہنے والے تمام قومیں اپنے آپ کو منفرد قوم کیوں سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو مین اسٹریم ہندو برہمن سوسائٹی سے الگ کیوں سمجھتی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہے، ان کا ایک اپنا
ڈسٹنکٹ کلچر ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کی اپنی زبانیں ہیں، ان کے اپنے ڈائلیکٹس ہیں۔ اس ڈیفینیشن کے تحت ہندوستان کے اندر موجود بڑی بڑی اقوام کا قوموں کی یکجا ڈیفینیشن سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کا دعویٰ یہی کل ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر تمام رہنے والی قومیں ایک ہی قوم ہیں، ہندوستانی قوم ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر رہنے والی تمام وہ اقوام جو کہ مذہبی اور تاریخی لحاظ سے ایک ہی ہیں، جن کی ایک ہی آئیڈیالوجی کے تحت پروان چڑھی ہیں، ان تمام کو ہندوستان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اپنے ہی ملک کے اندر منفرد اور مختلف اقوام کو وہ سیکولرزم کے ایک آرٹیفیشل جھنڈے یا بینر کے تلے ایک قوم منوانے کی ضد پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ہندوستانی دانشوروں کی طرف سے کیا گیا 5واں دعویٰ، لباس اور کھانا پینا تو ایک ہی جیسا ہے، لہٰذا قوموں کی ڈیفینیشن کے مطابق ہندوستان اور پاکستان دراصل ایک ہی قوم ہے، اور یقیناً یہ جل یا بدیر ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ یہ فرضیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی سب کچھ ایک جیسا تو ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہندو برہمن کی طرف سے تجویز کردہ کاؤ ڈنگ ریمیڈی یا گاؤ موتر علاج کے طور پہ آپ بھی اپنانا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہندوستانی لباس اسلامی سطر کی نظریہ ضرورت کو پورا کرتے؟ یقیناً نہیں۔ کیا آپ بھی اپنی خوراک میں گوشت، انڈا، مچھلی، مرغی استعمال کرنے کے جرم میں تشدد کا نشانہ بننا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ کیا اسلامی شناخت اور اسلامی قوانین جو کہ مسلم اور غیر مسلم تمام شہریوں کو یکساں عزت، تکریم اور تحفظ دینے کا پابند بناتا ہے ریاست کو، کیا آپ اس تکریم اور اس عزت اور اس حفاظت کے قوانین سے نکل کے تشدد اور ڈسکریمنیشن والی سوسائٹی کا حصہ بننا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو آپ کی منفرد پہچان اور آپ کے منفرد اسلامی نظام کے تحت پہچانا جائے اور اسی کے تحت آپ ترقی کریں؟ یقیناً ہاں۔